انہو عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے واضح اور بہکانے والا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے زور جوانی کو پہنچے اور سنبھل گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، یہاں سے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو جب وہاں سے واپس شہر میں داخل ہوئے تو وہ ایسا وقت تھا کہ وہاں کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی یا تو رات کا وقت تھا کہ لوگ سو رہے تھے یا دوپہر کا وقت تھا کہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا، قوم کا تھا، اور دوسرا آدمی فرعون کے قوم کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آدمی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ اس شخص کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی فرعون کے لوگوں کے ظلم و ستم سے واقف تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی لڑے نہیں۔ تو ممکن ہے بعض تفاسیر کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو فرعونی تھا اس نے بد کلامی کی، موسیٰ علیہ السلام نے ادب سکھانے کی غرض سے اس کو ایک مکہ مارا، تو وہیں پر ہی اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا بلا قصد و ارادہ، یعنی بغیر ارادے کے ایک آدمی قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے کہ بغیر ارادے کے ایک جان کا خون ہوا، ایک جان قتل ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، رو رو کر کے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا، معاف فرما دیا۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا واقعہ ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے اور سنبھل گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت دی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر جس وقت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک آدمی ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا آدمی فرعون کے قوم کا آدمی تھا، یعنی ان کی دشمن کی قوم کا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے مدد طلب کی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا اس آدمی کے مقابلے میں جو ان کا دشمن تھا۔ فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس اس کا وہی کام تمام ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے واضح اور بہکانے والا ہے۔